بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے حابیل اور قابیل کا قصہ شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گناہ گار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ پہلا گناہ شیطان نے تب کیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ اسے مٹی سے۔ یعنی پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت کم لوگ واقف ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر کے تاریخ انسانی کا پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا اور مقتول کون تھا، آپ آگے اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی ہی تھی۔ بابا آدم اور اماں حوا کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ التجا کی اور معافی مانگی، بخشش طلب کی۔ اس کے بعد آپ دونوں اس دنیا میں اتار دیے گئے اور یہاں ہی زندگی گزارنے لگے۔ چند برسوں بعد اماں حوا کے بچے پیدا ہوئے۔ ان کے ہاں 2 بار میں 4 بچے پیدا ہوئے، اس میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ اس وقت اس طرح ہوتا تھا کہ پہلی بار پیدا ہونے والے بچوں کی شادی دوسری بار پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ کر دی جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حابیل کا نکاح اکلیمہ اور قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ ہونا تھا۔ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور وہ لیودا سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اکلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود بھی وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر تلا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا مگر وہ نہ مانا۔ آخر کار آپ علیہ السلام نے دونوں میں یہ راستہ نکالا کہ حابیل اور قابیل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنی ہوگی۔ دونوں میں سے جو بھی جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس طرح ان دونوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچائی یعنی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس قربانی کو جلا دیتی اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اسے آگ نہیں جلاتی تھی۔ اگلی صبح حابیل اپنے بہترین مویشیوں کے ساتھ آیا اور اپنے مویشیوں میں سے سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا لہٰذا اس نے اناج جو اچھی قسم کا نہ تھا قربانی کے لیے رکھ دیا، جو کہ بہت ہی گھٹیا قسم کا اناج تھا۔ قابیل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس نے جل جانا ہے، تو اچھی چیز رکھنے کا کیا فائدہ۔
اس نے یہ سوچا اور گھٹیا قسم کا اناج پہاڑ کی بلندی پر رکھ دیا، جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ اس نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اپنی اعلیٰ قسم کی بھیڑ قربانی کے لیے پیش کی۔ اس کے بعد آسمان سے اچانک ایک آگ نکلی اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو حابیل کی قربانی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا ہے کہ قابیل اکلیمہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو وہ غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا، اور اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ اگر تمہارا پھر بھی یہی ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ یہ ظلم ہے۔ اس وقت قابیل وہاں سے چلا گیا اور اس پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا، لیکن وہ وہاں سے جانے کے بعد حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطان جو ازل سے ہی انسان کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ حابیل ایک دن اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس دن قابیل نے بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اس کی لاش کو کیا کروں۔ اس طرح چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے۔ وہ اپنے بھائی کی لاش بوری میں بند کر کے ادھر ادھر پھرتا رہا کہ اتنے میں اس سے بدبو آنے لگی۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ اسے نہیں مل رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابیل نے ان کووں کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا ہے اور پھر زمین کھود کر اس کوے کو اس میں دبا دیا ہے۔ اس سے قابیل نے سیکھ لیا کہ لاش کو کیسے چھپائے۔ پھر اس نے ندامت محسوس کی اور بولا، افسوس میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ اس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس وقت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے حابیل کو نہ پایا اور لوگوں سے پوچھا کہ حابیل کا کچھ پتہ ہے؟ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ کچھ دنوں سے حابیل غائب ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنی سرزمین سے نکال دیا، یہ جاننے کے بعد کہ قابیل نے حابیل کو جان سے مار ڈالا ہے، اور خود حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی زیادہ غمگین رہنے لگے۔ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے نکل کر یمن کی سرزمین میں چلا گیا۔ وہاں اس کو شیطان نے کہا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہو گئی تھی کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، اس لیے اس کی قربانی کو آگ نے جلا دیا۔ تم بھی آگ کی پوجا کیا کرو۔ اس طرح
قابیل آگ کی پوجا کرنے لگ گیا اور وہ پہلا شخص تھا جس نے سرزمین پر آگ کی پوجا کی تھی۔ اس طرح قابیل سرزمین پر انسانی تاریخ میں پہلا قاتل بن گیا۔ اس نے اپنے معصوم بھائی کا قتل کر دیا۔ وہ مقتول حابیل تھا جس کا اپنے بھائی کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے اس دنیا کا آغاز ہوا تھا۔ ان کے پہلے 2 بیٹوں میں سے قابیل نے پہلا قتل کیا تھا۔ اس بات کو آج کی ویڈیو میں آپ اچھی طرح سے جان گئے ہوں گے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔